میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا فرد پر معاشرے کی تبلیغ کی ذمہ داری فرداً عائد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغ وہ کرے جو تبلیغ کرنے پہ مامور ہے، تو یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کون تبلیغ کرنے پر مامور ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر تقرب الہی انسان کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے تو تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اور انہیں اللہ کا تقرب نہیں ملا۔ آپ کے تینوں سوالوں کا جواب ایک جواب کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ اپنے مزاج کو ایک رکھیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کرو تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایک خاص گروہ میں بات کر رہے ہیں اور ہمارا ایڈریس ان سے ہے، ورنہ تو سیکولر عبادت بھی رہی ہے، ایک مزاج بھی رہا ہے، اللہ کو ماننے والے بھی رہے ہیں، ایک ایسے گروہ بھی آئے ہیں جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے لیکن ان کا اپنا مذہب تھا۔ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم ایک ایسے دین کو مانتے ہیں جس میں صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ایک آدمی جو مکمل طور پر اللہ کی پوجا کر رہا ہے، توحید میں پرفیکٹ ہے لیکن رسالت سے انکاری ہے، تو ہم اس کو اسلام نہیں مانتے اور ہماری اس سے بحث نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کو ماننا ہے اور رسالت سے مشروط ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے بعد بھی وہی کرتا ہے جو اس اسلام میں حکم ہے، مثلا سچ بولتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو یہاں پر آپ مذہب اور اخلاقیات کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ اخلاقیات دنیا کے اندر ایک رائج سکہ ضرور ہے، مذہب میں بھی وہی اخلاقیات ہے، مگر مذہب اور اخلاقیات میں فرق یہ ہے کہ وہی کام کرو لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر کرو، تو وہ کام صرف سماج کی قدر سمجھ کر نہ کرو۔ تو مذہب اور اخلاقیات میں اتنا سارا فرق ہے اور ہماری اخلاقیات اللہ کے حکم کے طور پر ہیں۔ ہر کافر کہے گا کہ سچ بولو اور وہ سچ بھی بولتے ہوں گے لیکن ہمارا سچ بولنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اس لیے آپ کے اس سوال کا جواب تو یہ ہو گیا۔ اب یہ کہ مامور کون ہوگا، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مامور کون ہے اور آپ مامور کو ڈھونڈیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تبلیغ کے آداب نہیں آتے، اس سے آشنا نہیں ہے، تو کسی کو تبلیغ نہ کرنا۔ فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنا سچ تو ضرور بولے کہ جس آدمی کو وہ روٹی نہیں دے سکتا اس کو جنت میں شریک کرے، تو ایسا شخص مامور نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کسی کو صرف تبلیغ کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ مامور نہیں ہے۔ مامور یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی پروانہ آ گیا یا کوئی چٹھی آ گئی، بلکہ وہ آدمی بڑی نفاست سے تبلیغ کرے گا، پہلے اس سے محبت کرے گا اور پھر اسے اپنا دین دے گا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ نفرت کرتے ہیں اور دین کی بات بھی بتاتے ہیں، اس لیے آپ محبت کرو۔ جس سے آپ محبت کریں گے اسے کہیں گے میرے پاس ایک اچھی چیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تم بھی لو، میرے پاس دین ہے اور جنت ہے۔ تو آپ کافر سے محبت کریں گے تو اسے دین دیں گے۔ آپ دین کو چابک نہ بنائیں، چانٹا نہ بنائیں، لاٹھی نہ بنائیں، بلکہ دین کو سجا کے پیش کریں، انہیں محبت کے ساتھ کھانا کھلائیں۔ تو آپ محبت کے ساتھ یہ کام کریں، ایسا شخص مامور ہوتا ہے۔ مامور ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی پینشنیبل پوسٹ ہو، تو وہ اور قسم کا آدمی ہوتا ہے، خاص شے ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں۔ اگر کسی کو تبلیغ کرنے کا شوق ہو اور وہ مامور نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسا شخص اپنی نااہلی سے لوگوں کو بدظن کرے گا۔ ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے، کچھ انسانوں کا مزاج سچا ہوتا ہے اور کچھ کا جھوٹا۔ اگر کسی انسان کا مزاج جھوٹا ہو اور وہ سچے دین کی تبلیغ کر رہا ہو تو وہ لوگ اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ ہر چند کے دین سچا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی انسان نے دین کو غلط پیش کیا، ہر ممبر سے، ہر مسجد سے صحیح دین پیش ہوا، لیکن پیش کرنے والا کبھی کبھی جھوٹا نکلا۔ تو سچا دین پیش کرنے کے لیے پیش کرنے والے کا صادق ہونا اول شرط ہے۔ تو جو پہلے صادق ہے وہی صداقت کا دین دیتا ہے۔ جب تک تم صادق نہ ہو جاؤ تم صداقت کا دین نہیں دے سکتے۔ یہ ایسا دین ہے کہ غیر صادق کے ہاتھ سے چلتا نہیں ہے۔ اس میں کمال یہ ہے، اگر ایک بات کو 2 آدمی کریں گے تو ایک کا اثر ہوگا اور دوسرے کا نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاں حکومت کے لیول پر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے لیکن لوگ اسے کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں کہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دین کے نفاذ میں سنسیریٹی نہیں ہے، حالانکہ دین وہی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اپنے لیے وہ چیز کیوں نہیں پسند کرتے جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، اور یہ کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس تبلیغ سے آپ مسلمانوں کو اور مسلمان بنانا چاہتے ہو۔
اور کیا مسلمان بناؤ گے؟ تو ہمارے ساتھ آج تک یہ واقعہ ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اعمال اور افعال میں فرق ہے۔ آپ سچے طریقے سے دین میں داخل ہو جائیں۔